بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احرام حج و عمرہ کا پہلا رکن ہے اور اس سے مراد احرام کا لباس پہن کر تلبیہ کہتے ہوئے مناسک حج و عمرہ کو شروع کرنے کی نیت کر لینا، ٹھیک ہے۔ اور ایسا کرنے سے اس پر یعنی کہ جو بھی محرم ہوتا ہے اس کے اوپر چند امور کی پابندی کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ عمرے کا احرام میقات سے شروع ہوتا ہے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ لباس جو احرام ہے وہ پہلے پہن لیا جائے اور نیت میقات سے کی جائے۔ میقات سے احرام باندھے بغیر گزرنا جو ہے حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اسے میقات واپس آنا یا دم جا کے مکہ میں جو ہے نا دم دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پہلا رکن جو ہے حج عمرے کے لیے وہ کیا ہے؟ احرام باندھنا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے گھر سے عورتیں کپڑے وغیرہ گھر سے ہی پہن کے جاتی ہیں، گاؤن وغیرہ ہوتا ہے، لیکن جب میقات سے گزر ہوتا ہے جہاز کا تو پھر وہاں سے نیت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مواقیت، حضرت عبداللہ رضی اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، ٹھیک ہے، یعنی ابیار علی، اور اہل شام کے لیے الجحفہ یعنی اہل نجد کے لیے جو ہے نا قرن المنازل ہے، اور اہل یمن کے لیے جو ہے یلملم ہے اور یلملم، ٹھیک ہے، کو میقات مقرر کیا گیا ہے۔ یہ میقات کی جگہیں ہیں جہاں سے نیت کرنی پڑتی ہے، اور ویسے بھی جب انسان ایروپلین پہ ہوتا ہے تو وہ اعلان فرما دیتے ہیں سارے کہ سب اپنے اپنا احرام یعنی نیت کر لیں۔ یہ مواقیت ان ملکوں کے لیے ہیں اور جو ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو حج عمرہ کی نیت سے ان مقامات سے گزریں، اور جو لوگ ان مواقیت کے اندر یعنی مکہ مکرمہ کی جانب مقیم ہوں اور وہ اپنے گھروں سے احرام کی نیت کریں، حتیٰ کہ اہل مکہ ہی سے احرام کی نیت کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہمیں ملتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے۔ اور نمبر 2 کیا چیز آتی ہے؟ احرام باندھتے وقت غسل کرنا اور صفائی کے امور کا خیال رکھنا اور بدن پر خوشبو لگانا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ عورتیں جو ہیں ایسی خوشبو تیز پھیلنے والی نہیں لگائیں گی، اس کا دھیان رکھیں گی، اور جسم پہ خوشبو ہونا چاہیے، احرام پہ نہیں، ٹھیک ہے، بدن پہ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہمیں ملتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے۔ اب فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے کے لیے احرام باندھتے وقت خوشبو لگاتی تھی، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کے لیے احرام باندھتے وقت خوشبو لگاتی تھی۔ اسی طرح جب آپ حلال ہوتے تو بیت اللہ کے طواف یعنی طواف افاضہ سے پہلے بھی آپ کو خوشبو لگاتی تھی۔ اور پھر اس کے علاوہ نمبر 3 پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ مرد دو سفید اور صاف ستھری چادروں میں احرام باندھیں، جبکہ خواتین اپنے عوام لباس میں ہی احرام کی نیت کریں گے۔ اور اگرچہ میقات پر عورت مخصوص ایام میں اگر ہو تو وہ غسل کر کے احرام کی نیت کر لے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسماء بن امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی اہلیہ تھیں یہ، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے ذوالحلیفہ میں بہدہ کے مقام پر محمد بن ابی بکر کو جنم دیا، جس کے بعد انہیں نفاس آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو حکم دیا کہ اپنی اہلیہ کو حکم دے کہ وہ غسل کر لیں اور احرام کی نیت کر لیں، ٹھیک ہے، غسل کر کے احرام کی نیت کر لیں۔ احرام کی نیت ان الفاظ سے کریں: لبیک اللہم عمرۃ، ٹھیک ہے، لبیک اللہم عمرۃ۔ اگر راستے میں کسی رکاوٹ کے پیش آنے کا خطرہ ہو تو یہ الفاظ بھی پڑھنے چاہیے کہ اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی، یعنی یہ الفاظ بھی ہمیں ملتے ہیں کہ پھر تلبیہ پڑھنا شروع کر دے اور طواف شروع کرتے تک اسے پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی تلبیہ کیا ہے؟ تلبیہ کسے کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ٹھیک ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک بیک، شریک لک لبیک، لک لبیک، یہاں پہ لوگ مسٹیک اکثر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شریک لک لبیک،
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں اور تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں، نعمتیں اور بادشاہت تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے نمبر 5 پوائنٹ میں کیا آتا ہے کہ مردوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کا حکم دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل آئے اور مجھے حکم دیا کہ اپنے صحابہ کو اور میرے ساتھ جو بھی ہیں سب کو تلبیہ بلند آواز سے پڑھنے کا حکم دو، ٹھیک ہے۔ یہ روایت ہمیں سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ملتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پڑھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی مسلمان جب تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں بائیں ہر پتھر، ہر درخت اور ریت کے تمام ذرات بھی تلبیہ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے نا یہ، اور یہ سنن ترمذی میں یہ روایت ملتی ہے ہمیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تلبیہ پڑھنے والا جب بھی تلبیہ پڑھتا ہے تو اسے بشارت دی جاتی ہے، اور کوئی تکبیر کہنے والا جب بھی تکبیر کہتا ہے تو اسے بشارت دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول یعنی کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دی جاتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ہاں۔ احرام کے حوالے سے بھی بعض غلطیاں کی جاتی ہیں، یعنی بغیر احرام باندھے میقات کو عبور کر جانا یہ غلطی ہوتی ہے۔ پھر احرام باندھتے ہی دایاں کندھا ننگا کر لینا، حالانکہ ایسا صرف طواف قدوم میں کرنا چاہیے۔ خاص ڈھب سے بنے ہوئے جوتے کی پابندی کرنا، حالانکہ ٹخنوں کو ننگا رکھتے ہوئے ہر قسم کا جوڑا پہنا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ احرام باندھ کر کثرت سے ذکر استغفار اور تلبیہ کے بجائے لہو و لعب میں مشغول رہنا، باجماعت نماز ادا کرنے میں سستی کرنا، خواتین کا بغیر محرم یا بغیر خاوند کے سفر کرنا، غیر محرم مردوں کے سامنے عورتوں کا پردہ نہ کرنا، احرام باندھ لینے کے بعد کئی لوگوں کا فوٹو کھنچوانا، یہ سب چیزیں جو ہے نا غلطیوں میں آتے ہیں، تو اس لیے ہمیں حتی الامکان ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے۔ پھر مقصورات احرام میں یعنی کیا چیزیں آتی ہیں کہ احرام کی نیت کرنے کے بعد کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو ہر صورت میں نہیں کرنی، جسم کے کسی حصے سے بال اکھیڑنا یا کاٹنا، ناخن کاٹنا، خوشبو استعمال کرنا، بیوی سے صحبت کرنا یا بوس و کنار کرنا، دستانے پہننا اور شکار کرنا، یہ سب امور مرد و عورت دونوں پر حرام ہو جاتے ہیں، اور مرد پر سلا ہوا کپڑا پہننا اور سر کو ڈھانپنا حرام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احرام والا شخص جو ہے کون سے کپڑے پہن سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قمیض، پگڑی، شلوار، پاجامہ اور باران یعنی کوٹ نہ پہنے، اسی طرح موزے بھی نہ پہنے، ہاں اگر کسی کو جوتے نہ ملیں تو وہ موزے پہن سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ انہیں ٹخنوں کے نیچے تک کاٹ دے، اور تم ایسا لباس مت پہنو جس پر زعفران یا ورس کی خوشبو یا اس کا رنگ لگا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ جبکہ عورت پر نقاب باندھنا منع ہے، یعنی حج کے دوران وہ نقاب نہیں کرے گی، لیکن جب جیسے مردوں کے ساتھ آمنا سامنا اگر ہے تو پھر اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں روایت ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی اسی حدیث کی ایک اور روایت کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ احرام والی عورت نہ نقاب باندھے اور نہ ہی وہ دستانے پہنے، یعنی لیکن پھر بھی اگر وہ غیر محرم مردوں کے سامنے چہرے کا پردہ کرنے کی پابند ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے وہ غیر محرم کے سامنے ایسے ہی کھلے منہ ہوگی، خواہ کپڑا اس کے چہرے کو لگ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ غیر محرم کے سامنے احتیاط کرے گی۔ حضرت عائشہ کی ہمیں ملتی ہے نا، حضرت فاطمہ بنت المنذر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں حضرت اسماء بن ابی صدیق کے ساتھ اپنے چہروں کا پردہ کیا کرتی تھیں۔ حضرت اسماء بن ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم احرام میں اپنے چہرے مردوں سے چھپایا کرتی تھیں، اور اس سے پہلے ہم کنگھی کر لیا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عائشہ کا بھی بیان ملتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں تھی، جب لوگ ہمارے سامنے آتے تو ہم میں سے ہر عورت اپنی چادر سر سے یعنی چہرے پر لٹکا لیتی، اور جب وہ آگے چلے جاتے تو ہم اپنے چہروں سے پردہ ہٹا لیتی، ٹھیک ہے۔
اب یہ عورت کو خود دیکھنا ہے کہ کہاں پہ اس کی ضرورت ہے اور کہاں پہ وہ پردہ ہٹا دے گی، ٹھیک ہے، جہاں پہ ضرورت نہ ہو۔ پھر حالت احرام میں غسل کرنا، سر میں خارش کرنا، چھتری وغیرہ کے ذریعے سایہ کرنا اور بیلٹ وغیرہ پہننا یہ جائز ہے، یعنی غسل کیا جا سکتا ہے، خارش بھی کی جا سکتی ہے، چھتری کا سایہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ سایہ کرنے کے بارے میں جو ہمیں ملتا ہے کہ حضرت ام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کیا اور انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال کو دیکھا کہ ان میں سے ایک نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام کو پکڑا ہوا تھا اور دوسرے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑا بلند کیا ہوا تھا تاکہ آپ دھوپ سے بچ سکیں۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت میں آتی ہے یہ روایت۔